سورہ رحمان مدنی صورت ہے، اس میں 78 آیات ہیں، 3 رکوعات ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے 55 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ اس کا نام اس کے پہلے ہی لفظ الرحمن کی وجہ سے ہے۔ اعلیٰ اس میں یہ لفظ جو ہے بار بار اس صورت میں آئے گا۔ اس کے معنی اللہ کی نعمتیں، نشانیاں، معجزات اور کمالات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت نقل ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان خود تلاوت فرمائی یا آپ کے سامنے یہ سورہ پڑھی گئی۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم سے ویسا اچھا جواب نہیں سن رہا جیسا جنہوں نے اپنے رب کو دیا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کیا جواب تھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو جن اس کے جواب میں کہتے تھے کہ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَتِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے یقیناً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ رحمان کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ اس نے ہمیں انسان بنا دیا، کوئی مچھر مکھی نہیں بنایا، انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا کرم علمہ القرآن، یہ اس رحمان کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ قرآن سکھا کر صرف یہ نہیں کہ اس سے سننے اور سیکھنے کے بعد صرف اپنی ذات کو بدلو، اپنی نماز پڑھو، اپنا روزہ زکوٰۃ دو، تسبیحات کرو، قرآن سکھانے کے بعد بیان کرنا سکھایا تاکہ جو سکھایا ہے اس کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، الہی مسرور اور شاد رکھنا اس کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ اصل میں سورہ رحمان بہت زیادہ وضاحت طلب نہیں ہے۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل، کھجور کے درخت ہیں، والحب ذوالعصف والریحان، جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جس میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ پھلوں کو دیکھ کر رحمان کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھلوں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ چھوٹے چھوٹے ہیلتھ پیکیجز ہیں جن کو اللہ نے ان کو خود ریپ کیا ہے، سیل کر کے، اسٹیمپ کر کے بھیجا ہے، اور اللہ کی محبت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر کیلے کا گودا بغیر اس کے چھلکے کے ہوتا، آم کا گودا درختوں کے ساتھ لٹک رہا ہوتا، یا تربوز کا گودا زمین پر پڑا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کتنے ہی جراثیم ہوتے، جانور اور پرندے آ کے ان کو کھا رہے ہوتے۔ کیا یہ ہمارے کھانے کے قابل ہوتا؟ نہیں نا۔ یہ اللہ کی محبت تھی جو اللہ نے حفظان صحت کا اتنا زبردست انتظام کیا، ان کو ریپ اپ کر کے، ان کو سیل کر کے۔ میں اور آپ جب ایک تحفہ پیک کرتے ہیں تو بازار جا کر ایک کاغذ لے کر آتے ہیں اور کتنا خوبصورتی سے ریپ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سارے پھلوں کو ریپ اور پیک کرنے کا طریقہ بالکل فرق ہے۔ کتنا خوبصورت، کتنا حسین۔ اگر سارے کے سارے پھل ایک ہی طرح کے ہوتے، چاکلیٹ براؤن کلر کے اسکوائر ڈبے میں جیسے پیک کیے ہوں، تو کیا مزہ آتا، کیا اچھے لگتے۔ وہ پھلوں کی ٹوکری کتنی خوبصورت لگتی ہے جب ہم نے کسی کو گفٹ کرنی ہوتی ہے تو سبحان اللہ، وہ ہر رنگ اور سب مختلف شیپس اور سب کی ڈیفرنٹ خوشبو، کہ اللہ کتنا بہترین مصور ہے، کتنی اچھی پیکنگ ہوتی ہے۔ کہیں پیلے آم، سوندھی میٹھی خوشبو، لال لال سیب، نرم و نازک آلو بخارا، اڑول کاٹ اور مزے کی خوبانیاں، رنگ بھی حسین اور ذائقہ تو سبحان اللہ کیا ہی کہنا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، صاحب جمال ہے، وہ کیسے کیسے ریپ کرتا ہے، انگور کے گچھے میں کیسے انگوروں کو ریپ کرتا ہے، اتنے ڈھیر سے انگور ایک ہی گچھے میں، سبحان اللہ۔ تربوز کی پیکنگ اتنا خوبصورت، ڈارک گرین کلر، کبھی کٹا ہوا دیکھا ہے؟ باہر گہرا ہرا رنگ ہوتے ہیں، اندر باریک ایک سفید سی لائن، اور پھر اس کے اندر لال رنگ کا گودا۔ اور اسٹرابری کو دیکھیں کتنا خوبصورت غلاف ہے اس پر، اس غلاف کا رنگ کتنا خوبصورت ہے، اس کی چمک کتنی حسین ہے، ایسے لگتا ہے اس غلاف کو پکڑ کر اس کے اوپر ڈاٹ لگائے گئے ہیں۔
پھر ساری اسٹرابری بنانے کے بعد اس کے اوپر ایک تاج رکھ دیا ہے، اس کی کلر کمبینیشن، اس کی شیپ، اس کے باوجود اس کی خوشبو ہی، ان کی مہک، یہ کون کر سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بے شک وہ اللہ ہی ہے۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ آپ نے کبھی گندم کا سٹا دیکھا ہے؟ ایک ایک دانہ الگ الگ پیک ہے، کتنی خوبصورتی سے گچھا ہے دانوں کا، لیکن ایک ایک دانے کے اوپر غلاف ہے، پھر وہ نوکیلا سا، کتنا خوبصورت پیکنگ کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گندم کے دانے کو بالیوں میں اتنی خوبصورتی سے پیک کر دیا ہے۔ یہ جو ہماری بہترین خوراک ہے، اس کو اللہ نے بالیوں میں پیک کر دیا۔ اس کی حفاظت کا یہ طریقہ ازل سے ابد تک ہے۔ سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرمایا تھا کہ جب تک دانے خوشوں میں رہیں، نہ ان کو گھن لگے گا، نہ کیڑا، نہ سسری۔ یہ اللہ ہے، یہ رحمان ہے۔ جب ہم پیک کرتے ہیں تو ہم کیسے پیک کرتے ہیں؟ ایک نمکو کے پیکٹ میں اگر اس کو ذرا سی بھی ہوا لگ جاتی ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ماں بچے کا لنچ بڑی محبت سے پیک کرتی ہے، لیکن کیا یہ محبت نظر آتی ہے کہ ایک ایک دانہ الگ الگ پیک ہے؟ وہ رحمان ایک ایک دانہ اتنی خوبصورتی سے پیک کر کے بھیجتا ہے۔ اس کے بعد اس کی بنے ہوئے آٹے کی روٹی ہم جو ہے کیا ہوتے ہیں، ناک منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ روٹی ہے، کہ آسٹریلیا کا نقشہ ہے، کچی ہے، سڑی ہوئی ہے۔ ارے روٹی بھی مل جائے تو اس رحمان کی کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اے ابن آدم، اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے تیرے دانت گھس جاتے ہیں، تیری زبان نہیں ہلتی۔ رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ غلے میں بھوسا بھی ہے اور دانہ بھی۔ اشرف المخلوقات ہم ہیں، دانہ ہمارے لیے اور بھوسا جانوروں کے لیے۔ یہ رب ہے۔ اب بتاؤ، اب اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی گندم کے پودے میں سے تمہارے جانوروں کے لیے بھی نکالتا ہے اور بہترین تمہیں کھلاتا ہے، اور جو ان کا چھلکا ہے وہ جانوروں کو بھوس بنا کر دے دیتا ہے۔ یہ آلاء ربکما تکذبان، پس جن و انس تو اب تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے ہوئے گارے سے بنایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن عجائب قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے زمین کے بوجھو، عنقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ جب کسی فاسق فاجر کو قبر کے حوالے کیا جائے گا تو قبر کیا کہے گی؟ میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تم مجھے ان سب سے زیادہ مبعوث تھے، آج دیکھو، آج جو تم میرے حوالے کیے گئے ہو تو تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا اور آپ نے فرمایا کہ اس کی دونوں پسلیاں اتنی قریب ہو جائیں گی کہ ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی۔ یہ زمین کے بوجھ ہیں۔ استغفر اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر دیکھ لیں کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟
بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنو انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا تم دونوں گروہ اپنے رب کی کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دو باغ ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہیں ہوگا۔ اب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انس اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے۔ اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ گھنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ پہلے ایک باغ کا نظارہ، پھر اللہ کیا کہتا ہے ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں۔ اب بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، زیادہ نیکوکاروں کے لیے اور اس سے کم کے لیے بھی، تاکہ میں اور آپ نا امید نہ ہو جائیں۔ کیسے ہوں گے؟ گہرے ڈارک گرین۔ اب پتہ ہے سبزہ کون سا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے؟ جو جتنا گہرا اور جتنا زیادہ ڈیپ ہو۔ لش گرین۔ اللہ نے دو کیٹیگریز کے لیے دو جنتیں بنا دیں۔ تو اب مجھے اور آپ کو کون سی دعا مانگنی ہے؟ دعا مانگنی ہے تو جنت الفردوس کی مانگا کریں۔ شیطان تو ہمیں بہت نا امید کرتا ہے۔ جب ہم صحابہ صحابیات کے قصے پڑھتے ہیں تو ہمیں کہتا ہے کہ اپنی حالت دیکھی ہے، اگر وہ نا امید کرتا ہے تو کرے، لیکن جنت مانگنی ہے تو جنت الفردوس مانگے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس۔ ہائی اچیور وہی ہوتا ہے جس کے دنیا کے گول اونچے ہوتے ہیں، وہی کامیاب ہوتا ہے جس کا ٹارگٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی تو یقین ہے نا کہ اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کر معاملہ کرتا ہے، تو بس دعا جنت الفردوس کی ہی مانگنی ہے، باقی معاملات میرے رب کی رحمت کے مطابق ہوگا۔ وہ تو رحمان ہے جس کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وابقری حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس
نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت ہے، برکت والا ہے تیرے رب جلیل اور کریم کا نام۔ اللہ سبحانہ تعالی، ہم تیری آیات پر ایمان لاتے ہیں، تیرے احسانات کا اعتراف کرتے ہیں، نعمتوں کا شکر کرتے ہیں، تیرے غضب سے ڈرتے ہیں۔ الہی، ہم تیرے اختیارات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ، تجھے تیرے اختیارات کا واسطہ دے کر تجھ سے استدعا کرتے ہیں، ہمیں اپنے غضب سے بچا لینا۔ رحمان، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا۔ اللہ، سورہ رحمان میں ایسے جیسے تو نے انگلی پکڑ کر جنت اور جہنم کے نظارے کرا دیے۔ اللہ، ان نظاروں کو ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنانا۔ اللہ، خاتمہ بالخیر اور ایمان کی حالت میں خاتمہ کرنا۔ اللہ، دنیا میں اور آخرت میں ہمیں اپنی رحمتوں، اپنی بخششوں اور نعمتوں سے مالا مال کر دے، اور اللہ جو نعمتیں دے کر دی ہیں اللہ ان کا حساب آسان لینا۔ رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ سورہ الواقعہ مکی صورت ہے، اس میں 3 رکوعات ہیں، 96 آیات ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے 56 نمبر پہ آنے والی صورت ہے۔ اس کا نام پہلی ہی آیت کے لفظ الواقعہ کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا۔ صورت کا زمانہ نزول سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس میں ذکر آیا ہے کہ جب حضرت عمر اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی۔ ان کے گھر میں ان کی آہٹ سن کر ان لوگوں نے قرآن کے اوراق چھپا لیے۔ حضرت عمر پہلے تو بہنوئی پر بل پڑے، اور جب بہن ان کو بچانے کے لیے آگے آئیں تو ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ بہن کا خون دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ندامت ہوئی، اور انہوں نے کہا، اچھا مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جسے تم نے چھپا لیا ہے، دیکھوں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے۔ بہن نے کہا، آپ اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہیں، صحیفے کو صرف طاہر آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا اور پھر اس صحیفے کو لے کر پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت سورہ واقعہ نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اس میں آیت لا یمسہ الا المطہرون وارد ہوئی ہے۔ اس کا بنیادی مضمون عقیدہ آخرت ہے۔ جو رب پسند زندگی گزارے گا اس کو من پسند آخرت، اور جو من پسند زندگی گزارے گا اس کے لیے ناپسند آخرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها قاذبۃ خافضۃ رافعہ، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ یہاں پر قیامت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو اس کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو جمعے کے دن پڑھتے تھے، آپ کی سنت سے ثابت ہے۔ وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ اس زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہ میں ہوگے۔ سورہ یاسین میں بھی ہم نے پڑھا تھا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ سب خلط ملط نہیں ہوگا، دنیا میں تو سب رلا ملا ہے، قیامت کے اعمال کے حساب سے ہوگی۔ اعمال کے حساب سے گروہ بنا دیے جائیں گے۔ 3 قسم کے گروہ ہوں گے۔ ایک جو دائیں بازو والے ہیں، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا کہنا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمتوں بھری جنت میں رہیں گے۔ عربوں کے نزدیک دایاں بازو عزت، قوت، طاقت کی علامت تھا۔ جس کو عزت دینی ہوتی تھی اس کو دائیں جانب بٹھاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب آپ محفل میں بات کرتے یا مشاورت کرتے تھے تو دائیں طرف سے شروع کیا جاتا تھا۔ یہ ادب اور رسول کے مطابق ہے، اس سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، سنت کی اتباع میں خیر ہے۔ دائیں بازو والے یہ وہ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دوسرے بائیں بازو والے، عربوں میں بائیں بازو والے ذلت، رسوائی، کمزوری اور کمی کی علامت تھی۔ بائیں بازو نیچرلی بھی کمزور ہوتا ہے۔ آگے والے یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے
والسابقون السابقون، یہ لوگ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ فاستبقوا الخیرات، سبقت لے جاتے تھے اپنی کوٹھیوں میں، جائیدادوں میں، اپنی گاڑیوں میں، اپنے حسن میں، اپنے لباس میں، اپنی شادیوں کی کوریج میں، اپنے برائڈل اور جیولری کے مہنگے سیٹوں میں نہیں، وہ کس میں سبقت لے جاتے تھے؟ الخیرات، بھلائیوں میں۔ یہ آگے ہوں گے، مقرب ہوں گے، نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے، اگلوں میں بہت ہوں گے، پچھلوں میں کم، یعنی صحابہ میں، امت محمدی میں، صالحین، تبع تابعین، ان میں بہت زیادہ ہوں گے جو فاستبقوا الخیرات کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں بنا دے، اللہ ہمیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، دعوت میں، تبلیغ میں سبقت کا ذوق و شوق عطا فرما دینا۔ متکئین علیہا متقابلین، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تکیوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کسی بھی محفل میں سب سے آرام دہ نشست کون سی ہوتی ہے؟ پاؤں لٹکا کر بیٹھنا پڑے تو تھوڑی دیر بعد ہی تھک جاتے ہیں، کرسی اور صوفے پر، تخت پر آرام سے اوپر بیٹھنا، لیکن تخت پر بھی ٹیک نہیں ہوتی۔ تو جنت کے تختوں پر کیا ہوگا؟ تکیے لگے ہوں گے، ٹیک کی پرابلم کو سالو کر دیا جائے گا۔ محفلوں میں جب شادی بیاہوں میں کیا ہوتا ہے؟ کرسیاں، صوفے ہوتے ہیں، سب ایک سیکوینس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آگے والا پیچھے والے سے بات کرنا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ بار بار پیچھے مڑ کر بات کرنی پڑتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ آرام سے بادشاہوں کی طرح، مہاراجاؤں کی طرح زیور پہن کر تختوں پر سب آمنے سامنے گپ شپ کر رہے ہوں گے۔ کنورسیشن، ویسے بھی اونچی جگہ پر بیٹھنا سب کو ہی پسند ہوتا ہے، تخت و تاج تو دنیا میں بھی کوئی نہیں چھوڑتا۔ پھر کیا ہوگا؟ ساغر اور کنٹرا ہوں گے، بالکل ویسے ہی جیسے ہماری محفلوں کا سجنا ہے، ویسے ہی جنت کی محفلوں کا سجنا بھی ہوگا، بلکہ یہاں سے اور زیادہ حسین ہوگا۔ ہمارے گھر جب مہمان آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ڈرنک سرو کرتے ہیں، ایپیٹائزر سرو کرتے ہیں، پھر کھانے کے لیے گوشت، بالکل وہی آرڈر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ ارے اپنی محفلیں سجانی سیکھنی ہیں تو مہمان نوازی کرنی سیکھنی ہے تو جنت کے محفلوں کے نظاروں سے سیکھیں۔ لا یصدون عنہا ولا ینزفون، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے، جسے چاہیں گے چن لیں گے، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا؟ فی صدر مخضود، وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے۔ عروباً اترابا، اپنے شوہروں کی عاشق، اور ہم عمر میں ہم سن۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کی طرح ملتے جلتے ہوں گے، اس لیے تاکہ ہمارے لیے ایک اپنائیت کا معاملہ ہو، کوئی پرایا نہ لگے۔ لیکن حدیث بتاتی ہے اس جیسے تو ہوں گے، لیکن یہاں سے بدرجہ میٹھے اور رسیلے ہوں گے۔ مثلاً کھجوریں، جنت کی کھجوریں مٹکوں اور گھڑوں جتنی بڑی ہوں گی، اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں ہوگی۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے۔ حدیث بتاتی ہے کہ طوبہ کا سایہ 100 سال کی مسافت تک ہوگا۔ دنیا کے پھل موسمی ہوتے ہیں، ان کا سال تک انتظار کرتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں اماں آم کب آئیں گے، اسٹرابریز کب آئیں گی، اور وہ آتی ہیں اور 2 مہینے بعد ختم ہو جاتے ہیں، پھر سارا سال ان کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر کیا آج کے دور میں مہنگائی نے بھی کیسی کمر توڑ رکھی ہے، آم بھی اتنے مہنگے ہیں، معاشرے کا 80% لوگ جو ہیں وہ ان کی رینج سے تو بالکل دور ہے۔ اور کھاتے پیتے لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان کی فریج جو ہے وہ ان چیزوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں، مگر کیا ہے، کوئی شوگر پیشنٹ ہے، کسی کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ ہر پھل بہترین ہوتا ہے، لیکن وہ پھل بہترین ہوتا ہے نا جو درخت سے ڈائریکٹ اتارا جاتا ہے۔
جس پر سورج کی جو روشنی ہے وہ سب سے زیادہ پڑتی ہے۔ دنیا میں بیری کے درخت سے بیر اتارنے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ اس میں کانٹے بہت ہوتے ہیں۔ حلال رب پسند کا اہتمام کرو گے تو تمہیں بیر بھی ایسے ملیں گے جس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا کی غم اور مشکلات جو ہیں یہ آزمائشیں دنیا تک کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے خار بیریاں ہوں گی۔ یہاں پہ تو آج کل لوگ ڈائٹنگ کا بھی شکار ہیں، اور وہاں جنت میں کیا ہوگا؟ وہ جو غالب نے کہا تھا، آم ہوں گے اور آم ہوں گے، پھل ہوں گے، ہر موسم کے ہوں گے، ہر وقت ہوں گے، سب کی دسترس میں ہوں گے۔ اور کیسی دسترس؟ وہ جنتی جنت کا شگوفہ دیکھے گا، وہ پھل جھک جائے گا، اپنے ہاتھوں سے توڑ لے گا اور کھائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جنتی کتنا کھائے گا؟ جہاں جتنا چاہیں گے کھائیں گے، جتنی ان کی ڈیمانڈ ہوگی، جتنا جو کھانے کا دل چاہے گا وہ کھائیں گے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ 10 لوگوں کے برابر، اور کچھ میں آتا ہے کہ 100 لوگوں کے برابر کھائے گا، اور اس کے باوجود نہ کوئی گندگی، نہ کثافت، نہ کچھ اس کو ستائے گا۔ آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ جنت کی بیویاں کیسی ہوں گی۔ اللہ بتا رہے ہیں ہم ان کو باقرہ بنا دیں گے، انشاءاللہ ہم ایسے ہی ہوں گے۔ یہاں پڑھ لیجئے کہ جب میں اور آپ جنت میں پہنچیں گی تو ہماری حالت اور ہماری کیفیت کیسی ہوگی۔ نئے سرے سے پیدا کی جائیں گی۔ جنت کی بیوی کی ایک صفت کیا بتائی جا رہی ہے کہ اپنے شوہروں کی عاشق۔ دنیا کی بہترین بیویاں بھی وہی ہیں جو اپنے شوہروں کی حق شناس، ان کی وفا شار، ان کی خدمت گزار اور ان کو ٹوٹ کر چاہنے والیاں ہیں۔ اور ہم عمر بھی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج ہم عمر ہی تھیں۔ آج ہمارے معاشرے کا یہ رواج ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عمر نہیں ہونی چاہیے، عمر بڑی نہیں ہونی چاہیے، عمر میں بہت چھوٹی ہونی چاہیے۔ جنت کی خواتین کی ایک صفت بتائی گئی ہے کہ عروباً اترابا، وہ کیا ہیں؟ ہم سن ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بائیں بازو والے، جہنم میں لوگ کیسے پہنچیں گے؟ ان کے پاس جہنم سے بچنے کے لیے کیا مال نہیں تھا؟ جنت کا سودا کرنے کے لیے، صدقہ خیرات کرنے کے لیے کیا ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا؟ دنیا میں کیا فقیر تھے، مفلس تھے؟ نہیں، یہ تو خوشحال تھے۔ آپ نے فرمایا تھا تمہیں معلوم ہے میری امت کا فقیر کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا میری امت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس مال تو تھا لیکن اس نے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ نہ بنایا۔ یہ وہ لوگ تھے اپنے مال سے کوٹھیاں جائیدادیں بناتے تھے اور جنت سے محروم رہ گئے۔ گناہ عظیم کون سا تھا؟ یہ فکر آخرت سے ناشنا تھے۔ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم۔ اور بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا؟ وہ لو کی لپیٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے۔ کہتے تھے کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑا کیے جائیں گے؟ کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تو نس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا میں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ افرأیتم ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟
کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم فلا اقسم بمواقع النجوم، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے واقعہ کی۔ اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، لا یمسہ الا المطہرون۔ قرآن کا ایک اور لا ہے، ہو کی ضمیر قرآن کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو صرف پاک صاف لوگ چھو سکتے ہیں۔ لا کیا ہے؟ لا یمسہ پر ہے، چھوا نہیں جائے گا۔ قرآن کی تلاوت میں سب سے پہلے قرآن کے حکم کے مطابق اعوذ باللہ پڑھا جائے گا، پھر قرآن کی تلاوت خشوع اور خضوع اور توجہ سے ہوگی، صحیح لب و لہجے میں ہوگی، حق کا تلاوت ہی۔ تلاوت سے پہلے باوضو ہونا ضروری ہے۔ اس آیت کے حوالے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تاکید سے سر کا ڈھانپنا ضروری ہے خواتین کے لیے۔ حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹی زینب کو جب بغیر سر ڈھانپے قرآن پڑھتے دیکھا تھا تو فرمایا تھا، بیٹی جب قرآن پڑھو تو سر ڈھانپ لیا کرو۔ پاکی، طہارت اور باوضو ہونا بھی لازم ہے۔ بغیر وضو قرآن کی آیات کو چھوا نہیں جا سکتا۔ بے وضو شخص قرآن کی جلد اور اس حصے کو چھو سکتا ہے جہاں قرآن کی آیات نہیں۔ ہاتھ لگائے بغیر تلاوت تو کی جا سکتی ہے۔ لا کیا ہے؟ مصحف کو چھوا نہیں جائے گا۔ ویسے تو پوری تلاوت کے وقت باوضو ہونا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کی حالت ہے تو مصحف کو چھوئے بغیر پڑھا جا سکتا ہے۔ حائضہ قرآن کی آیت کی روح سے قرآن کو نہیں چھوئے گی۔ تعلیم اور تدریس حفظ کو دہرانے کے لیے قرآن کی آیات کو ہاتھ لگائے بغیر پڑھے گی، جیسے دستانے پہن کر صرف اس سائٹ کے وائٹ حاشیے کو پکڑ سکتی ہے۔ حائضہ رواں ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، البتہ حفظ کے لیے یا تعلیم کے لیے توڑ کر آیات پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن زبانی قرآن سننا اور پڑھنا ایک حائضہ کے لیے ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں ہے، حیض کی حالت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں تو حائضہ قرآن سن سکتی ہے۔ جنابت کی پاکی کے لیے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنابت کی ناپاکی ایک ایک بال کے نیچے ہے۔ ایک جنبی البتہ کسی شکل میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا جب تک وضو اور غسل نہ ہو، یہاں تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ایک پوری آیت ہے اور قرآن کی آیت کا حصہ ہے اس کو بھی مکمل ادا نہیں کیا جائے گا۔ تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جہنم میں جھونکا جانا ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم، یہ سب کچھ یہ قطعی حق ہے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ اس آیت اور اس سے ملتی جلتی کچھ آیات کے بارے میں آپ نے فرمایا اس کو اپنی نمازوں کے رکوع میں رکھ لو، گویا مسنون رکوع کی تسبیح میں ایک تسبیح سبحان ربی العظیم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ واقعہ کو باقاعدگی سے پڑھنا قرض سے نجات اور اس کی فراغی کا ذریعہ بنتا ہے، ایسی کوئی چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے قرآن کی برکات اور فیوز کے لیے تو اور بات ہے، اگر کسی کو اس سے ذاتی فائدہ ہوا تو وہ بھی اور بات ہے، لیکن یہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سورہ الحدید مدنی صورت ہے، اس میں 4 رکوعات ہیں اور 29 آیات ہیں۔ اس کا مضمون مکی صورتوں جیسا ہے، یہ پچھلی صورتوں کا مثنیٰ یا پیر بناتی ہے۔ یہاں سے صورتوں کا وہ سلسلہ ہے جنہیں
مصبحات کہا جاتا ہے۔ مصبحات اس حوالے سے کہ ان کا آغاز صبح سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ کہ آپ رات کو سونے سے پہلے مصبحات صورتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ سورہ حدید میں ایک آیت ہے جو 1000 آیات سے بہتر ہے، اور یہ آیت نمبر 3 ہے۔ جس شخص کو شیطان وسوسہ ڈالے، اس آیت کو پڑھنا شیطان کے وسوسوں کا ذریعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے۔ فرشتوں کی تسبیح کی کیفیت بتائی جا رہی ہے۔ سبح کا ایک مطلب تسبیح کرتی ہے۔ باقی آیت بتاتی ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز بہت پرفیکشن سے اللہ کی بڑائی اور شان بیان کرتی ہے۔ سبح کا مطلب جلدی جلدی تیزی سے چلنا یا اڑتے پھرنا، سبق رفتاری سے چلنا، دوڑنا یا اڑتے پھرنا ہے۔ گویا اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ اللہ کی ساری مخلوق، چرند پرند، حیوانات، نباتات، دریاؤں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں، زمین میں، صحراؤں میں، سب مخلوق سستی اور کاہلی نہیں کرتی بلکہ تیزی سے اڑتی پھرتی ہے، چلتی دوڑتی ہے۔ سبح کا تیسرا مطلب ہے اطاعت کرنا، احکامات کو ماننا اور فرما برداری کرنا۔ فرشتے بھی زمین اور آسمان تک اور آسمان سے زمین تک اڑتے پھرتے ہیں اللہ کی اطاعت میں۔ اللہ کی ساری مخلوق ہواؤں میں اڑنے والی، پانی میں تیرنے والی، زمین میں چلنے والے بڑی تیزی سے اللہ کی اطاعت کرتے پھرتے ہیں۔ یہ صورتیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، تسبیح کرو، سستی اور کاہلی کو زندگی سے نکال دو، اور پوری چابک دستی سے اور تیز رفتاری سے اللہ کی بندگی اور اطاعت کرتے جانا۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ تو ہی پہلا ہے، کوئی تجھ سے پہلا نہیں، تو ہی آخر ہے، کوئی تیرے بعد نہیں، تو ہی ظاہر ہے، کوئی تجھ سے اوپر نہیں، تو ہی باطن ہے، کوئی تجھ سے مخفی تر نہیں۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ و رسول ہی، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور تم سے عہد لے چکا ہے۔ اگر تم واقعی ماننے والے ہو، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور پھر اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ بہت سی صورتوں کے گزرنے کے بعد آج پھر انفاق سبیل اللہ کا اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ قرض حسنہ کے لیے ایک واقعہ، حضرت ابو درداء کا واقعہ۔ ان کے گھر میں
بہت سا سامان تھا جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ان کے گھر پہ 2 مہمان آئے، انہوں نے مہمان نوازی کی، ان کو کھلایا پلایا۔ مہمان اب رات کو بستر کے لیے منتظر تھے کہ ان کو بستر دیا جائے اور وہ رات کا وقت وہاں سے گزار کر اگلے دن جو ہے وہ سفر کے لیے نکلیں، لیکن بستر نہیں ملا۔ گھر والوں سے جب انہوں نے جا کر مانگا تو کیفیت یہ تھی کہ ابو درداء پتلی سی چادر جو اوڑھنی تھی ان کی بیوی کی وہ لے کر لیٹے ہوئے تھے، اور بیوی نے بھی اسی میں پاؤں اپنے اندر کیے ہوئے تھے۔ سردی کا موسم ہے اور مدینہ کی بستی کی سردی بھی شدید ہے۔ مہمانوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا، بھائی کھانا تھا تو ہم نے تمہاری مہمان نوازی کر دی ہے، لیکن اب بستر نہیں ہے، ہم اپنے گھر کا سامان منتقل کر چکے ہیں۔ یہ دنیا دار مسافروں نے وہی مشورہ دیا جو حضرت ابو ذر غفاری کو ان کے دوست نے دیا تھا کہ بھائی کچھ تو یہاں کے لیے رکھ لو۔ ابو درداء نے فرمایا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ مجھے اور میری بیوی کو اس بات کی حقیقت کا احساس ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر اور اس گھر کے درمیان ایک گہری کھائی ہے، ہم اس کھائی کو ہلکا پھلکا عبور کرنا چاہتے ہیں۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا، بشارکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو ملے گا کیا؟ اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر جنت کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب ہوگا۔ یہ کون سا نور ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ دائیں بازو والے ہیں، یہ نیکیوں سے بھرا ہوا اعمال نامہ لے کر پل صراط پر ان کا نور، وہ اعمال نامہ ان کا نور بن جائے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک کو جہنم پر سے وارد ہونا ہوگا۔ جہنم پر سے کیسے وارد ہوں گے؟ حدیث میں بتایا ہے کہ پل صراط جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، اس کو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا اور اس پر سے لوگ گزریں گے، اور حدیث بتاتی ہے کہ پل صراط کے ساتھ سادان کے کانٹوں کی طرح کے کانٹے ہوں گے۔ کیا کوئی شخص جو اس پر سے گزرے گا وہ اندھیرے میں اس پر سے گزر سکتا ہے؟ رات کو تو لائٹ بند ہو جاتی ہے تو ہم اپنے بیڈ روم میں سے اپنے کچن تک نہیں جا سکتی، ٹٹور کے جاتے ہیں، ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں، حالانکہ دن میں 100 دفعہ چکر لگتے ہیں۔ وہ شخص جو پہلی دفعہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز پل صراط پر سے گزرے گا، کیا اندھیرے میں گزر سکے گا؟ نور اور روشنی تو لازم ہوگی، اور یہ نور اور روشنی کہاں سے ملے گی؟ یہ اعمال نامہ جو صدقہ خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ سے بھرا ہوا ہوگا وہ نور کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ نور دائیں جانب کیوں ہوگا؟ جس کی قندیل چراغ اس کے دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کی روشنی کہاں ہوتی ہے؟ آگے اور دائیں جانب۔ ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا۔ یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے، ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ منافق کا نور اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں ہوگا اور وہ بھی ٹمٹما رہا ہوگا۔ جیسے اس کا ایمان گھٹتا بڑھتا رہا ایسے ہی اس کا نور بھی گھٹے گا۔ اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے، ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا، لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کفر کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل
اللہ کے ذکر سے پگھلے اور ان کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت تک ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ یہ آیت اور اس کی سماعت آج ہم نے حضرت زبیر بن معتم کے قبول اسلام کا بھی واقعہ بتایا، پھر حضرت درداء کا واقعہ، اور یہاں پر ایک تابعی حضرت خزیر بن ایاز۔ یہ آیت اور اس کی سماعت ان کے قبول اسلام کا ذریعہ بنی تھی۔ یہ اپنے دور کے مشہور ڈاکو تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، مارتے تھے، قتل کرتے تھے، رازنی سب کام کرتے تھے۔ ان کی ماں مومنہ تھی، عبادت گزار تھی، بیٹے کو تاکید کرتی تھی، دعائیاں دیتی تھی کہ چھوڑ دو، بدل جاؤ، یہ کام، یہ ظلم، زیادتی، اللہ کے نافرمانی کے کام چھوڑ دو۔ ماں تہجد میں دعائیں بھی کرتی تھی۔ ماں کی دعا تو جس کو لگ جاتی ہے اس کی تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ دل کیا بدلنا مشکل ہے۔ اپنے پیاروں کے لیے بہترین تحفہ دعا ہے۔ جس سے محبت کرتی ہیں اس کے لیے کثرت سے دعائیں کیا کریں۔ اللہ ہمارے پیاروں کو، ہمارے عزیزوں کو قرآن سے رہنمائی عطا فرما۔ اللہ جو اس سے دور ہیں ان کو اللہ اپنے قرب کا ذریعہ بنا۔ اللہ ان کو اپنا قرب عطا کر۔ اللہ ہمارے عزیزوں میں سے کسی کو قرآن سے دور نہ رکھنا۔ ماں دعا کرتی تھی۔ ایک دن ڈکیتی کے لیے کسی کے گھر کی دیوار پر چڑھے۔ گھر کے اندر ایک شخص تہجد میں سورہ حدید کی اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ پچھلی آیتوں کو سنتے رہے، جب یہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں؟ بس کیا تھا، فوراً ہی کہا کہ میرا دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو گیا ہے۔ دیوار سے واپس گلی میں کود گئے۔ ماں تہجد پڑھ رہی تھی۔ ماں کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر روئے اور اتنا روئے، معافی مانگی اور اللہ کے آگے بھی بخشش کے لیے گڑگڑائے۔ دل بدل گیا۔ دل کس کی دو انگلیوں کے درمیان ہے؟ اللہ کی۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے اپنے رستے پہ ڈال دیتا ہے۔ قرآن کی محفل میں دل بدل جاتا ہے۔ جب قرآن کی محفل میں ہوں، قرآن سنیں تو اسی وقت سمعنا و اطعنا کہہ کر اطاعت کا وعدہ اور دم بھر کر اٹھا کریں، کیونکہ وہاں سے اٹھنے کے بعد دوبارہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ لوہا بھی جب بھٹی میں ہوتا ہے تو نرم ہوتا ہے، تو اس کو ڈھالنا ممکن ہوتا ہے۔ موم جیسی چیز بھی جب سخت ہو جائے تو اس کو بھی بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مومن کا دل جب قرآن کی محفل میں نرم ہوتا ہے، اس کے ذکر کے ساتھ، تو سماعت اور اطاعت کے ساتھ محفل ہی میں اللہ سے وعدہ کر کے توفیق اور مدد مانگ کر اٹھا کریں۔ اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہداء ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ اعملوا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک کھیل اور دل لگی ہے اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ سبقت لے جاؤ، کس میں؟ دوڑو اپنے رب کی طرف، دنیا کی طرف نہیں، دنیا کی کوٹھیاں کاروں اور جائیدادوں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سابقون الاولون میں شامل ہو جاؤ، سبقت لے جاؤ۔ کس چیز میں؟ اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف۔
کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، اور جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں۔ اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور ستودہ صفات ہیں۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون ہے اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النبوة والکتاب فمنهم مہتد وکثیر منهم فاسقون۔ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا۔ اور رہبانیت ابتداؤها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا۔ میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ رہبانیت کا روٹ ورڈ ہے راہبا۔ رہبانیت کہتے ہیں خوف کو۔ راہب عیسائیوں کے ان پادریوں کو کہا جاتا ہے جو دنیا کی محبوب چیزوں کے خوف سے، حب شہوات کے خوف سے، مال، سونا چاندی، گھر، عورتیں، اولاد، گھوڑے، سب شہوات کے خوف سے ڈر کر ترک دنیا کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان رشتوں سے محبوب چیزوں کے درمیان رہیں گے تو ہمارا ایمان بگڑے گا، ہماری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ دنیا داری کی چیزوں سے بھاگ کر ترک دنیا کر کے جنگلوں میں بھاگ جاتے تھے، نہ نکاح کرتے تھے، نہ کھاتے پیتے تھے، نہ ہنستے تھے، نہ اوڑھتے تھے، تاریک دنیا بن گئے تھے۔ خوف دنیا کی وجہ سے ان کو راہب کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ رہبانیت کا تصور اللہ کا حکم نہیں، اس کی ابتدا انہوں نے خود کی تھی۔ عیسائیوں نے اس کی ابتدا کی تھی اور پھر اس پر قائم بھی نہ رہے، کیونکہ یہ غیر فطری عمل تھا۔ نہ نکاح کرتے، نہ رشتوں کا پاس رکھتے، ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ ہمارا دین معتدل ہے، اس میں نہ ترک دنیا ہے نہ غرق دنیا۔ دنیا آخرت کی فکر سے گزارنی ہے، اس کو حاصل بھی، اس کو استعمال بھی، اس کو خرچ بھی ایسے کرنا ہے کہ یہی باقیات صالحات بن جائیں۔ یہ امتحان کے پرچے ہیں، ان کو چھوڑ کر کامیابی نہیں ہے۔ ان کے درمیان رہ کر ان کو رب پسند طریقوں سے حاصل کرنا ہے، رب پسند طریقوں سے استعمال کرنا ہے اور رب کی چاہت کے لیے خرچ کرنا ہے۔ بخاری و مسلم کی متفقن علیہ روایت میں ہے کہ صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور عورت سے کوئی واسطہ نہیں رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا تھا، خدا کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس سے تقویٰ کرتا ہوں، مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس کو میرا طریقہ پسند نہ ہو اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں۔ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غفور الرحیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔
لِأَلَا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، وَأَنَّ فَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِیہِ مَن یَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ سے اس کا فضل مانگے، اس کی بخشش مانگے، اس کی رحمت مانگے، ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر مانگے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين ثم آمين۔